تھوڑا سا ایک ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2019 میں 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کو حراست سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر ان کی ضمانت 8 ہفتوں کے لیے معطل کی گئی تھی کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے، اور 6 نومبر 2019 کو ایک قافلے کی صورت میں، ایک جلسے کی صورت میں سروسز اسپتال سے جاتی عمرہ نواز شریف صاحب شفٹ ہوئے تھے۔ آپ کو شاید وہ خبر یاد ہو اس وقت کہ گھر کے اندر ICU بنایا گیا تھا، وہاں پہ ان کے ڈاکٹرز، ان کے معالج ان کا علاج کر رہے تھے۔ اور پھر 16 نومبر 2019 کو یہ ٹائم لائن سارا یہ کوئی بھی کنفرم کر سکتا ہے، اس میں کوئی جیسے مریم صاحبہ بات کر رہی تھی، بتانے کا مقصد ہے کہ کس سفر کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ 16 نومبر 2019 کو واپسی کا حلف نامہ دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں علاج کروانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت اچھے نہیں آئے تھے، پلیٹلیٹس گر گئے تھے، اور 4 ہفتوں کے لیے ان کو اجازت ملی تھی۔ ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سٹیمپ پیپر جمع کروایا تھا کہ 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب علاج کرا کے۔ البتہ اب یہ تقریباً 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو ضمانت شہباز شریف صاحب نے دی تھی اس کا کیا ہی بنا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ خیر 19 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب ایئر ایمبولنس سے لاہور سے لندن روانہ ہو گئے تھے، اور پھر 9 ستمبر 2020 کو توشہ خانہ کیس میں انہیں اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی تھی۔ 10 ستمبر 2020 کو انہیں یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا کہ اپیلز جو نواز شریف صاحب کے کیسز میں ہیں وہ سن لی جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے ان کو مفرور قرار دیں، اس کے بعد ہم اپیل سنیں گے۔ اور پھر 15 ستمبر 2020 کو نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں، یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ مفرور پہلے ڈکلیئر کیا جائے، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کی گئی، لندن کے اندر بھی اشتہار چلائے گئے۔ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کے روز ان کی غیر موجودگی میں انہیں حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے یہ ہوا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اب جتنے بھی ہم لیگل ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ حفاظتی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ ایک ملزم ہے وہ عدالت سے جا کے ضمانت لیتا ہے کہ مجھے ضمانت اس لیے دی جائے کہ میں کورٹ پہنچ جاؤں، راستے میں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے، وہ 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے، 4 سال بعد وہ واپس آ رہے۔ خیر 2020 میں 22 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ حکومت نے باہر بھیجا ہے نواز شریف صاحب کو، حالانکہ عدالت کی بھی گارنٹی تھی اب حکومت ہی حاضری یقینی بنائے۔ 30 ستمبر 2020 کو یہ کہا گیا، معزز جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا ریمارکس کے اندر کہ نواز شریف عوام اور حکومت کو دھوکہ دے کر لندن گئے ہیں۔ اگین گزارش کر دوں کہ یہ جس معزز عدالت نے کہا تھا وہی عدالت ابھی انہوں نے 24 تک کی ضمانت دی ہے، پیر تک کے روز کی، اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے جو وہاں سے سزائیں ہیں ان پہ اپیلیں سٹارٹ ہو جائیں، نواز شریف وہاں پہ پیش ہوں گے تو کتنی آگے ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے حفاظتی ضمانت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے ویسے، لیکن آگے کیا معاملہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سزائیں یہاں سے معطل ہوں، بریت ہو جائے نواز شریف صاحب کی۔ خیر 7 اکتوبر 2020 کو یہ کہا گیا کہ 30 دن میں سرنڈر نہ کیا تو اشتہاری قرار دے دیں گے، یہ وہی عدالت ہے۔ اور جو اس وقت ڈویژن بینچ تھا ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اب اس بینچ کا بھی حصہ ہیں جنہوں نے ضمانت دی ہے۔ اور پھر 2 دسمبر 2020 کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری نواز شریف صاحب کو قرار دے دیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک درخواست آئی، 23 گھنٹے کے اندر درخواست آئی، اسے نمبر لگا، بینچ بنا، سماعت شروع ہوئی، اور اگلے دن اور اٹرنی کے تھرو، ملزم خود حاضر نہیں ہوا بلکہ مجرم خود حاضر نہیں ہوا، اٹرنی کے تھرو، عطا تارڑ صاحب کے تھرو وہ وہاں پہ پیش ان کی درخواست آئی، اور 7 منٹ کے اندر بڑا آنن فانن ماشاءاللہ انصاف مل گیا نواز شریف صاحب کو۔ میرے ساتھ سعید قاضی صاحب ہیں اسٹوڈیوز کے اندر۔ قاضی صاحب چل پڑے ہیں نواز شریف صاحب، مطلب سعودیہ سے دبئی سے اب یہاں پہ آنا ہے انہوں نے۔ اب ویسے ابھی مریم صاحبہ نے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ آج میں بہت دکھی ہوں، دل تو نہیں کر رہا 2017 والا پاکستان نہیں، آگے انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی۔ اور دوسری چیز دبئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ، قاضی صاحب انہوں نے ابھی بھی کوئی قانونی مشاورت کرنی ہے،
1 گھنٹہ قانونی مشاورت کریں گے دبئی کے اندر نواز شریف صاحب؟ ابھی ضرورت ہے آپ کے خیال میں قانونی مشاورت؟ پہلی بات تو یہ کہ 2017 سے آن ورڈ گورنمنٹ تو انہی کی تھی، خاقان عباسی صاحب انہی کی پارٹی میں تھے، اور اس کے بعد 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی، اور پھر 16 مہینے انہی کی حکومت رہی. تو ایک تو دکھی ہونے کی مجھے کچھ سمجھ نظر نہیں آتی. اور اگر اس 3.5 سال کے ہم فگرز دیکھیں، حالانکہ فگرز آلویز بٹرے، میں اس جانتا ہوں کہ یہ فگرز کس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فگرز کو ہی کمپیئر کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں جو رائج الوقت معیشت ہے، تو میرے خیال میں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے جو انہوں نے اتنا تکلیف دہ بات کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آج سچ بولنے کا دن ہے، تو باقی کے 364 دن ہمیں جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ ہر دن ہی سچ بولتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم آج کا سچ یہ ہوگا کہ ہاؤ مینی پیپل دے کیم آن دیئر اون، یا وہ کیا ہوا یا کس طریقے سے انہیں لایا جا رہا ہے، یہ وہ آ رہے ہیں، وہ بھی نظر آ جائے گا ہمیں. سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہنے کا مقصد یہ ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ فرق کیا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی ایک ہوا بن گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا کان کے اندر بتا دیا گیا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جناب حکومت تو پی ایم ایل این کی آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہو. بات یہ ہے کہ حکومت پی ایم ایل این، جلسہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پھر مجھے کچھ واقعہ یاد آ جاتا ہے. ایک مشاعرے میں جب منو بھائی کو کہا گیا کہ بہت بڑے شاعر آ کے اب کلام پڑھیں گے، تو معراج خالد صاحب وزیر اعظم تھے، تو وہ صدارت کر رہے تھے. تو ان کا حضور میں اتنا ہی بڑا شاعر ہوں جتنے بڑے معراج خالد صاحب وزیر اعظم ہیں. تو خیر وزیر اعظم کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہم یہ بعد میں بات کریں گے. ابھی میں نے جس طرح کہا نا کہ جس طرح ایک برطانوی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ویک از اے ویری لانگ ٹائم ان پالیٹکس، تو میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی بڑے آدمی نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ ایسے عہد ہوتے ہیں کہ ایک ہفتہ دہائیوں میں گزرتا ہے، پھر وقت بدلتے ہیں، دہائیاں ہفتوں میں گزرتی ہیں. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ، کیونکہ جب ایک لمیٹڈ ٹائم سپین پہ واقعات کی بھیڑ لگ جائے تو اس وقت پرسپیکٹو بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ایک ایسی بند گلی میں کھڑی ہے، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا، صبح فیصلہ کرتے ہیں، شام کو فیصلہ ٹوٹ جاتا ہے. 1 سینٹی میٹر یہ اس تاریخ کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب، پرسپیکٹو بنانا مشکل ہوگا. پریسیڈنٹ نیا بن گیا، یہاں پہ نظیر یہاں پہ نئی بن گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب یہ شاید میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا کہ مجرم کو پہلے بھیجا جائے باہر کہ جناب آپ جائیں گے واپس آ جائیں گے، وہ واپس نہ آئے، پھر آ کے مجرم کو حفاظتی ضمانت مل جائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ویک از اے ویری لانگ ٹائم ان پالیٹکس. تو میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی بڑے آدمی نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ ایسے عہد ہوتے ہیں کہ ایک ہفتہ دہائیوں میں گزرتا ہے، پھر وقت بدلتے ہیں، دہائیاں ہفتوں میں گزرتی ہیں. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ، کیونکہ جب ایک لمیٹڈ ٹائم سپین پہ واقعات کی بھیڑ لگ جائے تو اس وقت پرسپیکٹو بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں.